ذرا تصور کریں صبح کا وقت ہے، ہاتھ میں کافی کا کپ ہے اور ہم روز کی طرح دفتر کی کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھولتے ہیں۔ اور اچانک ایک اسکرین پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ بھائی جو کام کل تک پوری ٹیم ہفتوں لگا کر کرتی تھی وہ آج 10 سیکنڈ میں ہو رہا ہے۔ بالکل، مطلب چاہے وہ ڈیٹا کا تجزیہ ہو، کوئی پیچیدہ رپورٹ ہو یا کوڈنگ کی غلطیاں نکالنا ہو، آج وہ کام مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی بس پلک جھپکتے ہی کر رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے۔ ہاں نا، یہ تو آج کی حقیقت ہے۔ مطلب دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو ہمارا دماغ ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو شدید گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، وہ پینک کر جاتے ہیں اور کچھ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بالکل، جبکہ کچھ لوگ خاموشی سے اس نئی صورتحال کو سمجھتے ہیں اور سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو چلیں آج اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد دراصل ایک بہت ہی کلاسک اور مشہور کتاب ہو مووڈ مائی چیز کے تصورات کو لینا ہے اور انہیں آج کے اس پاگل کر دینے والے جدید دور، خاص طور پر یہ جو اے آئی اور ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہے۔ 100%۔ ہمارا مشن آج صرف ایک پرانی کہانی سنانا نہیں ہے، ہم یہ ڈی کوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، طب، تعلیم اور کیریئر کے اس تیزی سے بدلتے میدان میں انسان کس طرح خود کو بچا سکتا ہے، بلکہ صرف بچانا نہیں، ہاں، بلکہ اس افراتفری میں کامیابی کے نئے راستے کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، معلومات کی اس بھرمار میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی صرف ایک وقتی واقعہ ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ایک طوفان آیا ہے، کچھ دیر میں گزر جائے گا اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ بس تھوڑے دن کی ٹینشن ہے، پھر نارمل ہو جائے گا۔ بالکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں تبدیلی کوئی واقعہ نہیں رہی، یہ اب دنیا کی عام مستقل حالت ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ واہ، مسلسل عمل ہے، مطلب یہ رکنے والا نہیں ہے۔ نہیں رکے گا، اور اگر یہ بنیادی بات ذہن میں بیٹھ جائے نا تو انسان گھبرانے کے بجائے اس نئی لہر پر سرفنگ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس کتاب کے مشہور استعارے کو آج کے حالات پر فٹ کریں تو یہ جو دفتروں، ہسپتالوں اور اسکولوں میں اے آئی کا اچانک غلبہ ہو رہا ہے، یہ دراصل وہ بھول بھلیا یا میس ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ کہانی کی جو بھول بھلیاں ہیں وہ ہماری 21ویں صدی کی یہ پیچیدہ دنیا ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کے الجھے ہوئے جال ہیں، کیریئرز راتوں رات بدل رہے ہیں، معاشی نظام کی غیر یقینی صورتحال ہے، اور وہ جو مشہور پنیر ہے نا کتاب کا، وہ دراصل ان مواقع، کامیابیوں، تحفظ اور دلی سکون کی علامت ہے جس کی تلاش میں ہر انسان لگا ہوا ہے۔ ہاں، اور یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پنیر اب ایک جگہ نہیں ٹکتا۔ مطلب پہلے ایسا نہیں تھا؟ دیکھیے، پچھلی چند دہائیوں تک صورتحال بالکل مختلف تھی۔ کوئی شخص جوانی میں کسی سرکاری محکمے یا بینک میں نوکری شروع کرتا تھا، ہاں، اور 30-40 سال بعد اسی کرسی، اسی ڈیسک سے ریٹائر ہوتا تھا۔ بالکل، اس کا پنیر ساری زندگی ایک ہی جگہ موجود رہتا تھا۔ لیکن آج جنریٹو اے آئی نے اس پنیر کو اتنی تیزی سے منتقل کرنا شروع کر دیا ہے کہ پرانے کیریئر کے نقشے اب بالکل کام نہیں آتے۔ یہ تو ہے، اور یہاں ایک چیز پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ مطلب اگر انسانی تاریخ دیکھیں تو زرعی دور سے صنعتی دور تک آنے میں انسانوں کو صدیاں لگ گئیں۔ صدیاں لگی، نسلیں گزر گئیں۔ ہاں نا، دادا جس طرح کھیتی باڑی کرتا تھا، پوتا بھی وہی طریقہ استعمال کرتا تھا۔ لیکن آج اے آئی کے دور میں یہ پنیر سالوں میں نہیں، ہفتوں میں جگہ بدل رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا انسانی ذہن اس بے پناہ رفتار کے لیے تیار بھی ہے؟ سیدھا سا جواب دوں، بالکل نہیں۔ نہیں ہے؟ ہمارا دماغ استحکام، روٹین اور ایک جیسا ماحول پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں توانائی کم خرچ ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی رفتار آج کے دور کو ماضی سے مختلف بناتی ہے۔ جب اچانک اتنی تیز تبدیلی آتی ہے تو لوگ مختلف رد عمل دکھاتے ہیں۔ کتاب اس رد عمل کو 4 کرداروں کے ذریعے سمجھاتی ہے۔ اور ان کرداروں کا آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا کے ساتھ موازنہ واقعی بہت چشم کشا ہے۔ ان میں سب سے پہلا کردار ہے سنیف۔ ہاں، یعنی قبل از وقت بھانپنے والا۔ صحیح، یہ وہ ذہنیت ہے جو ہوا کا رخ پہلے ہی بھانپ لیتی ہے۔
یہ لوگ مارکیٹ اور ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس کر لیتے ہیں۔ جیسے آج کے دور کے وہ ارلی اڈاپٹرز جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی آتے ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ صرف کوئی نیا کھلونا نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم، تحقیق اور میڈیکل تشخیص کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ انہوں نے بحث کرنے کے بجائے فوراً اسے اپنے کام کا حصہ بنا لیا۔ بالکل۔ اور پھر دوسرا کردار آتا ہے سیکری۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پورا زور عمل پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ لمبی چوڑی میٹنگز نہیں کرتے۔ بالکل نہیں۔ جب تبدیلی آتی ہے تو یہ بحث میں نہیں پڑتے کہ یہ اخلاقی طور پر درست ہیں یا غلط، یہ فوراً حرکت میں آتے ہیں۔ بزنس کی دنیا میں اسے اسپیڈ آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے اے آئی کے خطرات پر مضامین لکھنے کے بجائے راتوں رات نئے ٹولز بنا ڈالے، ایپس لانچ کر دیں۔ صحیح، لیکن یہ دونوں تو وہ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آتی ہے باری تیسرے کردار کی، اور ایمانداری کی بات ہے، ہمارے ارد گرد سب سے زیادہ تعداد اسی کی ہی ہوتی ہے۔ آپ ہیم کی بات کر رہی ہیں۔ جی ہاں، ہیم۔ یہ خالصتاً مزاحمت کرنے والا ذہن ہے۔ یہ لوگ تبدیلی سے خوفزدہ ہو کر ایک جگہ جم جاتے ہیں کہ پنیر کو پرانی جگہ پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ یعنی آج کے دور میں وہ لوگ جو کہتے ہیں اے آئی کچھ عرصے کا بخار ہے، تعلیم تباہ ہو جائے گی، پرانا وقت بہتر تھا۔ بالکل وہی۔ اور چوتھا کردار ہے ہاں۔ یہ وہ انسان ہے جو شروع میں تو ڈرتا ہے، لیکن پھر سمجھ جاتا ہے کہ پرانا پنیر واپس نہیں آنے والا، اور وہ نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا انسانوں کے لیے فطرتاً ہیم بننا ایک قدرتی عمل نہیں ہے؟ کیسے؟ مطلب جیسا آپ نے پہلے بتایا کہ دماغ تو ہمیشہ سکون اور یکسانیت کا متلاشی ہوتا ہے، تو مزاحمت تو قدرتی ہوئی نا؟ دیکھیں، یہ نکتہ بہت گہرا ہے۔ دماغ مزاحمت کرتا ہے کیونکہ جب بھی انسان کوئی نئی ٹیکنالوجی اپناتا ہے، دماغ کو نئے نیورل پاتھ ویز بنانے پڑتے ہیں۔ اس میں بہت توانائی خرچ ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے؟ بالکل۔ پرانی روٹین دماغ کے لیے بہت سستی اور آرام دہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ مطلب جب کوئی ضدی ہو رہا ہوتا ہے تو دراصل اس کا دماغ توانائی بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے تیز دور میں دماغ کی یہ عادت ہماری سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ 100%۔ کیونکہ جب دنیا 100 کی سپیڈ سے آگے جا رہی ہو اور آپ ایک جگہ آرام سے کھڑے رہیں تو دراصل آپ تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! اور چونکہ یہ مزاحمت نقصان دہ ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہاں نے اپنا خوف کیسے ختم کیا، ان پیغامات کے ذریعے جو اس نے راستے کی دیواروں پر لکھے۔ ہاں، اور وہ پیغامات آج کے کسی بھی پروفیشنل کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ پہلا پیغام تھا، وہ پنیر کی جگہ مسلسل بدل رہے ہیں۔ یعنی یہ توقع ہی چھوڑ دیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ بالکل۔ تاریخ گواہ ہے، زرعی دور، پھر صنعتی، پھر انفارمیشن اور اب اے آئی۔ ہر دور نے پچھلے پنیر کی جگہ بدل دی۔ صحیح۔ اور اس کا دوسرا پیغام تھا، پنیر کے بدلنے کے لیے تیار رہیں، مطلب اسٹریٹجک بیداری۔ ہاں، تبدیلی کی نگرانی کرنا۔ مثال کے طور پر طب کے شعبے کو دیکھیں۔ آج اے آئی ریڈیولوجی اور ایکس رے کی رپورٹس انسانوں سے زیادہ تیزی سے پڑھ رہی ہیں، ای سی جی کی تشریح کر رہی ہے۔ تو جو ڈاکٹر آج ان سگنلز کو پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مستقبل صرف ڈیٹا جمع کرنے کا نہیں، بلکہ اس کی تشریح اور پیچیدہ فیصلے کرنے کا ہے۔ بالکل صحیح۔ میڈیکل کی تعلیم درسی کتب سے نکل کر سیمولیشن لیبز اور اے آئی ٹیوٹرز تک پہنچ چکی ہے۔ پرانے نظام زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں تو اس صورتحال کو موسم کی پیشین گوئی کی طرح دیکھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ مطلب جس طرح طوفان آنے سے پہلے بادلوں کو دیکھ کر چھتری کا بندوبست کیا جاتا ہے، ویسے ہی کیریئر کے آسمان پر بھی ٹیکنالوجی کے ٹرینڈز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ لیکن ایک الجھن ہے، ہر روز کوئی نیا ٹول آ جاتا ہے۔ ہم وقتی رجحانات یعنی فیڈز اور ایک دیرگھ پاس ساختیاتی تبدیلی کے درمیان فرق کیسے کریں؟ کیسے پتہ چلے کہ کون سا بادل طوفان لائے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وقتی رجحانات اور مستقل تبدیلی میں فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے کام کرنے کی نوعیت دیکھیں۔ ہاں، یعنی کیا وہ صرف تفریح دے رہی ہے یا کوئی بنیادی مسئلہ حل کر رہی ہے؟ اگر کوئی ٹیکنالوجی لاگت اور وقت کو ڈرامائی حد تک کم کر دے اور پرانے سسٹمز زوال کا شکار ہونے لگیں تو سمجھ جائیں کہ یہ بلبلہ نہیں ہے، یہ مستقل تبدیلی ہے۔ اور وہ پرانا پنیر ہمیشہ کے لیے غائب کر دے گی؟ ہاں، 100%۔ چلیں، پیشین گوئی تو ہو گئی،
طوفان کا اندازہ لگا لیا، لیکن اصل نفسیاتی رکاوٹ تو ان پرانے طریقوں کو چھوڑنے کی ہمت پیدا کرنا ہے نا۔ دیوار کا ایک پیغام تھا، جتنی جلدی پرانے پنیر کو چھوڑا جائے گا اتنی ہی جلدی نیا پنیر ملے گا۔ بالکل، اور اگر تاریخ دیکھیں تو جب 1800 کی دہائی میں اسٹیتھوسکوپ ایجاد ہوا تھا تو اس وقت کے نامور ڈاکٹروں نے بھی شدید مخالفت کی تھی۔ اچھا، اسٹیتھوسکوپ کی مخالفت؟ ہاں، انہیں لگتا تھا کہ مریض کے سینے پر براہ راست کان رکھ کر دھڑکن سننا ہی اصل طریقہ ہے۔ ان کے خیال میں وہ لکڑی کی نلکی ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ایک غیر فطری دیوار بن جائے گی۔ واہ، وہ اپنا پرانا پنیر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل وہی رویہ جو بعد میں اساتذہ نے کیلکولیٹر آنے پر دکھایا کہ بچوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اور آج وہی سب AI کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اس مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ دیوار پر لکھے ایک سوال میں اس کا جواب ہے، اگر خوف نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ خوف۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ AI انسانوں کی مکمل جگہ لے لے گی۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، ٹیکنالوجی انسان کو ختم نہیں کرتی، وہ انسان کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ یعنی جسے انٹیلیجنس آگمنٹیشن کہتے ہیں۔ بالکل، AI نرسوں کی مدد کر سکتی ہے، ہزاروں صفحات کا ڈیٹا سیکنڈز میں پڑھ سکتی ہے، لیکن ہمدردی، مریض کا ہاتھ تھام کر تسلی دینا، انسانی اخلاقی فیصلے، یہ تو انسان کا ہی خاصہ ہے نا۔ صحیح۔ تو مطلب اس سب کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ پرانا پنیر چھوڑ دو، لیکن ذرا سوچے نا، جس شخص نے 20 سال پرانے سافٹ ویئرز پر عبور حاصل کرنے میں لگا دیے، اس کے جذبات کو کیسے سنبھالا جائے؟ دیکھیں، یہی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ پرانی چیزوں کو چھوڑنا ہار ماننا نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ارتقاء ہے۔ انسان کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی اصل قدر وہ ٹول نہیں تھا، بلکہ اس کا تجربہ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت تھی۔ کیا بات ہے! جب انسان ان کاموں کو چھوڑتا ہے جو مشینیں کر سکتی ہیں، تو وہ ان کاموں کے لیے وقت بچا رہا ہوتا ہے جو صرف انسان کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب یہ خوف ختم ہو جائے نا، تو انسان اس بھول بھلائیوں کو بوجھ کے بجائے ایک دلچسپ مہم کے طور پر دیکھنے لگتا ہے۔ ہاں، پھر سمجھ آتا ہے کہ تبدیلی صرف چھیننے کا نام نہیں، دریافت کا نام بھی ہے۔ آج یوٹیوبرز، AI کانٹینٹ کریٹرز، پرومپٹ انجینئرز، 20 سال پہلے تو ان پیشوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب نئے پنیر کی شاندار مثالیں ہیں، اور دیوار کا اگلا پیغام کہتا ہے، نئی سمت میں حرکت نئے پنیر کو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مطلب صرف سوچنا کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، عملی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے میں مضامین پڑھ رہا ہوں، وقت ملا تو AI سیکھوں گا، تو وہ وہیں کھڑا رہے گا۔ جو شخص سافٹ ویئر کھولتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، پروجیکٹس بناتا ہے، وہی نئے پنیر تک پہنچتا ہے۔ میں اس کو سائیکل چلانے کی مثال سے سمجھتا ہوں۔ مطلب آپ کتاب پڑھ کر سائیکل کا توازن برقرار رکھنا نہیں سیکھ سکتے۔ ہاں، آپ کو سیٹ پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے اہم، توازن کے لیے پیڈل مار کر حرکت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ حرکت کے بغیر کوئی بقا نہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم تمام پہلوؤں کو یکجا کریں تو کامیابی دراصل سنف جیسی آگاہی، سکوری جیسی تیزی اور ہو جیسی لچکدار ذہنیت کا امتزاج ہے۔ اور اس میں ہیم جیسی ضد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ تو تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بدلتی دنیا میں پنیر کی جگہ ہمیشہ بدلتی رہے گی۔ ہاں، اور سامعین کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کامیاب وہ نہیں جو طوفان سے چھپنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ ہے جو طوفان کی لہروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ 21ویں صدی میں سب سے اہم ہنر تبدیلی کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے۔ 100%۔ تو آج کے اس نہایت دلچسپ گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ آج ہم نے مانا کہ AI ہمارے پیشوں کے پنیر کو بدل رہی ہے اور ہم خود کو تیار کر رہے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، کل جب یہی مصنوعی ذہانت اتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ ہمارے انسانی رشتوں، احساسات اور خالص تخلیقی صلاحیتوں کے پنیر کو بدلنا شروع کرے گی، تو کیا ہم تب بھی اسے تلاش کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ فیصلہ مستقبل کا وہ راستہ ہے جسے اب ہمیں خود طے کرنا ہے۔